وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی، تو نے حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے۔ جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا۔ اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں، پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا، پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی، تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا، کبھی ادھر پیسے بھگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے۔ والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ۔ اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں، کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں، بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور سے، بڑے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا، تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے، ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے، اس نے کہا مل جائے گا۔ 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی، یار اب ختم ہو گئے۔ کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا ہے، خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے۔ اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں۔ شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو انہیں کرنا پڑ جائے تو، تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیانے بیانے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کنویں میں پھینک دیتے ہو، کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، ضائع کیوں کرتے؟ تو بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا، اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے آج مزدوری کے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے، اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے۔ تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میرے بھی محنت کے ہیں جو تجھ روز یاروں کو کھلا آتا ہے، اور میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا۔ او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا، یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں، جو عقل کی دولت اللہ نے دی ہے نا یہ تیری محنت کی نہیں، اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا اللہ نے آنکھیں دی ہیں قرآن دیکھنے کے لیے، جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے۔ صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کہ یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما۔ ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث امام رازی نے لکھی ہے، اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے آئے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے، کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی۔ تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا نہ دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں، کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے۔
اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. حاجی صاحب کی کیا بات ہے, حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا, وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے, تعریف سننا نا یہ بیماری ہے, اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے, بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں, امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا, امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں, ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں, خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سی, میرے ابا جی تے وہ تے 100 حال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر, ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دے, تیرے کو کنے بندے روٹی کھاندے, اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا, ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر, ہمیں تو تیرا پتہ ہے, تو اپنی بات کر, تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں, حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے, تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے, یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. 5 بولیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب, محافل میں, تو لسٹ ملتی ہے, یہ چودھری صاحب نے صدارت ہے, انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے, تو یہ فلانے صاحب ہے, تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے, اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا, یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ, حضور کی محفل اور میری صدارت. اس پر کبھی غور کریں. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا. چھ معنی دار ہے, وہ دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ, جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی, 5 بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے ہیں میں نے. 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں, اب 80 ہو گئے. اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا, تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت. 500 سال جس نے لگائے, بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں, پھر انصاف کر لیتے ہیں. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر, جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص سے, کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے, اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے, لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے, نہ چاہے تو نہیں دیتا. 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تولو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے, یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا, پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. یہ کر کے کیا آیا ہے, پکڑو جہنم میں ڈالو, اس کو لے چلو. ترمذی شریف کے لفظ ہے, نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا, وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا, تو پھر سجدے بھی لمبے کر, پر لمبے کرنا تو بھی. یہ کیا بات ہوئی, یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے, وقت ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں, یہ بڑھا. پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا, تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا, کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا, اللہ مجھے غلطی لگ گئی, استغفار کر رہا.
تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں, اسے بخش دو, اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ,